بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائزہ میری بیٹی، بس کل سے تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ فائزہ نے کہا، لیکن ماما جان کیوں؟ فائزہ کی ماں نے کہا، میری ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اب اگر زیادہ نظر لگا کر پڑھے گی تو نظر پہ زیادہ اثر پڑے گا اور دوسری آنکھ سے بھی نظر آنا بند ہو جائے گا۔ فائزہ 10 کلاس میں پڑھتی تھی، لیکن جب وہ 9 میں تھی کہ اچانک آنکھوں میں جلن رہنے لگی اور دیکھتے دیکھتے اس کی ایک آنکھ کی روشنی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ بہت محنتی تھی، ہر سال کلاس میں فرسٹ آتی تھی، لیکن خدا نے نصیب میں کچھ اور لکھا تھا۔ وہ میٹرک کے بعد بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ پریشان رہنے لگے کہ ہزاروں ڈاکٹرز کو دکھا دیا، لیکن ڈاکٹرز کوئی علاج نہیں کر پا رہے۔ اینک لگ گئی تھی فائزہ کو، دوسری آنکھ سے بھی بس 50% نظر آتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ کچھ سال گزرے کہ فائزہ کی منگنی اس کے خالہ کے بیٹے سے کی ہوئی تھی بچپن میں، لیکن جب شادی کی بات کی تو یہ کہہ کر خالہ نے جان چھڑوا لی کہ میرا بیٹا نہیں مانتا۔ فائزہ نے تو بچپن سے اب تک اپنے کزن میں ہی زندگی بھر کا سفر دیکھا تھا، لیکن نصیب کے کھیل تھے۔ فائزہ روتی تھی، یا خدا کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ میرا گناہ کیا تھا؟ مجھ سے آنکھیں لینی تھی تو مجھے بچپن میں ہی دنیا کی یہ رنگینیاں نہ دکھاتے، مجھے خواب نہ دکھاتے، مجھے اپنوں کی آنکھوں میں وہ پیار نہ دکھاتے جو اب بدل گئے ہیں۔ جو بھی رشتہ دیکھنے آتا وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا، بیٹی اس کی نظر کا مسئلہ ہے، کیا پتا کل کو جو تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ ماں بہت روتی تھی، بیٹی کے نصیب سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ اس زمانے کو دیکھ رہی تھی جب وہ دنیا میں نہ رہیں گے تو ہماری فائزہ کا خیال کون رکھے گا؟ سب رشتے بدل جاتے ہیں، کون بے سہارا کو سینے سے لگاتا ہے، کون کسی کو اپنا کہتا ہے، کون دیکھے گا فائزہ کی بے بسی کو، کون سمجھے گا فائزہ کے اشاروں کو، کون میری بیٹی کو اپنی کہے گا؟ ماں بہت روتی تھی۔ بیٹیوں کے نصیب کی بہت فکر ہوتی ہے نا۔ ماں باپ کو 6 سال گزر گئے، چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی، لیکن فائزہ وہی گھر بیٹھی، خدا سے شکوے بھی کرنا چھوڑ دیے، رونا بھی چھوڑ دیا۔ اس کو اب صرف 20% نظر آتا تھا، مطلب کہ بس دھندلے ہوئے چہرے نظر آتے تھے۔ فائزہ تھی تو بہت خوبصورت، لیکن بد نصیب بے وفا تھی۔ وہ یوں اندھیرے میں اپنی زندگی گزارنے لگی، بے بس ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا علاج تو ممکن ہے اگر کوئی اپنی آنکھیں اس کو دے دے۔ اس زمانے میں کوئی کسی مرنے والے کو پانی کا گھونٹ نہیں پلاتا، تو آنکھیں کون دے گا؟ فائزہ 30 سال کی ہو چکی تھی، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے۔ فائزہ کی فکر نے شاید ان کو زیادہ بوڑھا کر دیا تھا۔ فائزہ کو بھی بالکل نظر آنا بند ہو چکا تھا۔ اس کے سب خواب کسی دور اندھیرے میں دفن ہو گئے، اس کے سارے جذبات فنا ہو گئے۔ فائزہ کی خوشیاں بس اتنی سی تھیں کہ کوئی آ کر حال پوچھ لیتا تو فائزہ خوش ہو جاتی۔ وہ جیسے زندگی کے دن گزار رہی تھی، اسے دنیا میں کسی سے اب کوئی واسطہ نہیں تھا۔ کسی نہ کسی سے دل کی بات کہہ سکتی تھی، نہ کوئی سننے والا تھا۔ ساتھ والے گھر میں شادی تھی، فائزہ بس ڈھول کی تاپ کو سن کر ان کے گھر ہونے والی خوشیاں محسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ ماں نے کہا، جاؤ دیکھو بیٹا، تمہارا باپ آیا ہوگا، کتنی بار کہا ہے ٹائم پہ گھر آ جایا کر۔ فائزہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے کے پاس گئی، دروازہ کھولا کہ ایک لڑکے نے سلام کہا۔ فائزہ نے گھبرا کر وعلیکم السلام کہا۔ فائزہ نے پوچھا، آپ کون؟ وہ لڑکا بولا، وہ جی میں ساتھ والے گھر مہمان آیا ہوں، آپ کے گھر سے کچھ سامان لانے کے لیے بھیجا ہے مجھے، جو انہوں نے شاید آپ کی امی کو دیا تھا رکھنے کے لیے۔ لڑکا تو فائزہ کی طرف دیکھتا رہا، دل میں خیال آیا، کتنی خوبصورت لڑکی ہے، اللہ نے کتنا حسن دیا ہے اس کو۔ فائزہ خاموش ہو گئی اور ماما کو آواز دی، ماما جان باہر کوئی آیا ہے۔ ماں نے دیکھا تو پہچان لیا، ارے یہ تو نادیہ کا بیٹا ہے، آ جاؤ بیٹا، میں لے کر آتی ہوں سامان۔ لیکن وقاص تو فائزہ کو دیکھتے جا رہا تھا، وہ شاید اس کی خوبصورتی میں کہیں ڈوب چکا تھا۔
لیکن انجان تھا اس حقیقت سے جو اس پہ قیامت گرانے والی تھی۔ اس نے فائزہ سے کہا، پلیز آپ مجھے پانی لا دیں گی؟ فائزہ نے آواز دی، ماں یہ پانی مانگ رہے ہیں۔ پہلے تو وقاص نے سوچا بڑی کوئی بدتمیز لڑکی ماں کو آواز دے رہی، خود پانی لینے نہیں گئی۔ جب ماں پانی لے کر آئی تو بتایا، سوری بیٹا، یہ فائزہ ہے، میری بیٹی، اس کو نظر نہیں آتا۔ وقاص نے کہا، نظر نہیں آتا مطلب؟ وقاص کی ماں نے کہا، بیٹا اندھی ہے، یہ دیکھ نہیں سکتی۔ وقاص کو یقین نہیں آ رہا تھا، اتنی خوبصورت کہ جیسے کوئی سمندر کی گہرائی میں چمکتے ہوئے موتی ہوں، لیکن شاید کہ وقاص ہار بیٹھا تھا۔ خود کو فائزہ پہ گھر گیا۔ شادی تقریب ختم ہوئی تو وقاص فائزہ کو دیکھنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے آ جایا کرتا تھا۔ وقاص نے اپنی ماں سے بات کی کہ مجھے فائزہ سے شادی کرنی ہے۔ وقاص کی ماں نے غصے میں کہا، بکواس نہ کرو، شادی کرنی ہے، جا دفع ہو جا یہاں سے۔ وقاص بضد رہا، دن گزرتے گئے، وقاص کی طرف بڑھتی گئی۔ وقاص بس کیسے بھی اب فائزہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وقاص نے کہا، میں زہر پی لوں گا اگر میری شادی نہ کروائی تو۔ ماں نے کہا، کیسا بے شرم لڑکا ہے۔ اس کے باپ سے بات کی تو باپ نے سمجھایا، بیٹا وہ تمہارا خیال نہیں رکھ پائے گی، وہ تمہارا سہارا نہیں بنے گی، بلکہ تمہاری زندگی خراب کر دے گی۔ تمہارا دنوں چند دنوں کا ہے، بس حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں کسی کی بیٹی کو برباد کرو گے، ساتھ خود کو بھی؟ لیکن وقاص کہاں کسی کی کوئی بات سننے والا تھا۔ وقاص اپنا کوئی چھوٹا سا بزنس کرتا تھا۔ گھر والوں نے اس کا پاگل پن دیکھا اور مان گئے شادی کے لیے۔ فائزہ کی ماں سے بات کی تو فائزہ کی ماں نے کہا، لیکن آپ کا بیٹا سب جانتے ہوئے بھی۔ وقاص کی ماں نے کہا، اللہ نے اگر ان کا نصیب ایسا لکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ خیر شادی ہو گئی۔ فائزہ بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے دل میں ہزاروں سوال جنم لے رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی، یا خدا، پہلے جینے کی خواہش تھی، تم نے سب کچھ ختم کر دیا، اب مرنے کی خواہش تھی تو زندگی کی طرف لے آئے ہو، کیسے امتحان تمہارے یا خدا۔ وقاص کھانستے ہوئے کمرے میں آیا۔ فائزہ خاموش بیٹھی رہی۔ وقاص پاس آیا، ہاتھ پکڑا۔ فائزہ ڈر سی گئی۔ وقاص نے کہا، فائزہ ڈر لگ رہا ہے۔ فائزہ خاموش رہی۔ وقاص نے فائزہ کا ہاتھ اپنی آنکھوں کو لگایا اور کہنے لگا، آج سے یہ آنکھیں تمہاری ہیں، اٹھو اب چلو میرے ساتھ۔ وقاص نے دھیمی سی آواز میں پوچھا، کہاں جانا ہے؟ وقاص نے کہا، چلو وضو کرے، پہلے میرے ساتھ شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ وقاص نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ پاؤں دھوئے، وضو کروایا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ فائزہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا کیا کر رہا ہے۔ وقاص نے نماز کے بعد فائزہ کی آنکھوں کو چوما اور کہا، آج سے تم میری آنکھوں سے دیکھا کرو گی۔ کبھی اس کے سر کے بال سنوارتا تو کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتا۔ باتیں کرتے ہوئے سو گیا۔ ولیمہ رسم مکمل ہوئی، سب رشتہ دار باتیں کر رہے تھے، وقاص پاگل ہے، زیادہ دن یہ شادی نہیں رہے گی، دیکھنا 2 مہینے بعد ہی طلاق ہو جائے گی۔ کچھ لڑکیاں وقاص کو یہ کہتے ہوئے بھی سنی گئی کہ اگر وقاص انتظار کرتا میں شادی کروا لیتی وقاص سے، لیکن وقاص کو بس فائزہ کی محبت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وقاص اٹھتا ناشتہ بناتا اپنے لیے، فائزہ کے لیے، پھر پھول سی خوشبو سے جگاتا فائزہ کو، نماز فجر ادا کرتے، پھر ناشتہ ایک ساتھ کرتے۔ وقاص فائزہ کو آہستہ آہستہ گھر کی ہر چیز کہاں رکھی ہے سب بتاتا۔ فائزہ بھی سمجھنے لگ گئی تھی۔ وقاص کا 1 گھنٹہ بھی فائزہ سے بات کیے بنا نہیں گزرتا تھا۔ وہ کال کرتا، حال پوچھتا، پیار بھری باتیں کرتا۔ 1 سال ہو گیا تھا شادی کو۔ فائزہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اب فائزہ گھر کے کام بھی کرتی تھی، مدد کرواتی تھی وقاص کی۔ فائزہ خدا کا شکر ادا کرتی تھی، کیا خدا تم بہتر جانتے ہو، ہم کو تو دے تو ناشکرے ہو جاتے ہیں، چھین لے تو شکوے کرتے ہیں، لیکن تو بہتر جاننے والا ہے، کبھی چپکے سے آ کر سینے سے لگا لینا تو کبھی خاموشی میں ڈرا دینا، دونوں میں بہت تھا۔
فائزہ وقاص کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی۔ ایک عادت سی ہو گئی تھی، وہ وقاص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہا کرتی تھی، وقاص سنا ہے قیامت کے دن اللہ مجھے میری آنکھیں واپس دے گا، لیکن اس دن کی دعا کرتی ہوں کہ خدا و رسول کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو دیکھوں، میری آنکھیں سب سے پہلے آپ کو دیکھیں۔ وقاص مسکرا دیتا تھا، پاگل سی ہو تم، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ ایک دن وقاص گھر پہ نہیں تھا، فائزہ چھت پہ تھی، بارش ہو رہی تھی بہت زور سے۔ فائزہ شاید چھت سے کپڑے اتارنے گئی تھی، نصیب نے عجیب کھیل کھیلنا تھا، درد شاید اب بھی باقی تھے۔ فائزہ چھت پہ تھی کہ پاؤں پھسلا اور چھت سے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ محلے والوں نے ہسپتال پہنچایا، وقاص کو کال کی، وقاص پاگل سا ہو گیا۔ وہ ہسپتال پہنچا، ڈاکٹرز نے کہا دماغ میں چوٹ لگی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، دعا کریں، بس آپریشن کرنا ہوگا، ایمرجنسی۔ وقاص کی آنکھوں میں آنسو تھے، ڈاکٹرز کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب پلیز میری فائزہ کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے حوصلہ دیا اور چلا گیا۔ وقاص بے بس بیٹھا، فائزہ کی تصویر نکالی، چوم کر کہنے لگا، فائزہ مجھے دغا نہ دینا، مجھ سے بے وفائی نہ کرنا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ دیکھو فائزہ، کل ہم اپنا نیا گھر لے رہے ہیں، فائزہ تم نے کہا تھا کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ مجھے میری فائزہ واپس دے دو، میری فائزہ مجھ سے نہ لینا۔ اس کی محبت کی طلب پہ شاید خدا کو بھی ترس آ گیا تھا۔ 4 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آئے، بہت خوش تھے، کہنے لگے مبارک ہو مسٹر، شاید آپ کی بیوی پہلے دیکھ نہیں سکتی تھی، آپریشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ لینز ٹھیک نہیں تھی، چھوٹے سے آپریشن سے ٹھیک کر دیے ہیں، شاید کہ اب دیکھنے لگے۔ ہوش آیا تو 2 دن بعد آنکھوں سے پٹی اتاری تو اللہ نے اپنا معجزہ دکھایا اور فائزہ کو نظر آنے لگا۔ وقاص نے فائزہ کو سینے سے لگا لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ہمسفر وہی ہوتا ہے جو ہر حالات میں اپنے جیون ساتھی کا وفادار رہے۔